ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ داور عزیز آپ کی خدمت میں ایک اور تجزیے کے ساتھ حاضر ہے انکس ٹیلی ویژن آفیشیل یوٹیوب چینل کی جانب سے۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم بات کریں گے۔ اہم موضوع یہ ہے جناب کہ اس وقت پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے، جو ہماری صفوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ایک بہت اہم عنصر، ایک بہت اہم چیز مذہبی فرقہ واریت اور ہم آہنگی کا مقابلہ ہے۔ اب کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا سلسلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر مذہبی ہم آہنگی ہم میں نہ ہو اور فرقہ واریت اور تعصب پر مبنی ہماری سوچیں بڑھ جائیں، ان کو بڑھاوا دیا جائے۔ اب اس میں محرم الحرام کے جلوس ہوں، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا چہلم ہو جو آنے والا ہے، یا پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد عید میلاد النبی وغیرہ کا جو سلسلہ ہوگا، جلوس ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ بڑی اس کے بارے میں واضح انفارمیشن موجود ہیں، تھوڑے بہت جو میرے سورس ہیں ان کے مطابق بھی، اور ویسے بھی جو ایک بات صحافتی حلقوں میں گرم ہے اور جس کے اوپر حکومت کے بعض اراکین بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں جس کا اظہار کر چکے ہیں، اور جو علماء یکجہتی کونسل کا جو ابھی ریسنٹلی کل پرسوں اجلاس ہوا ہے، یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے کہ ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کیا جائے۔ یہ بڑا اشد اور بڑا ایک ضروری اہم معاملہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت آپ کا دشمن جنگی محاذ پر بھی، یعنی کہ جغرافیائی سرحدوں پر بھی پسپائی کا شکار ہے۔ افغانستان کی ایجنسی اور افغانستان کے جو تخریب کار جو بارڈر پار کر کے آ جاتے تھے، ان کو جس طرح سے پاکستان آرمی نے ڈیفیٹ کیا ہے اور جس طرح سے ان کا وزیرستان سے اور ان علاقوں سے صفایا کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد بھارت کو جو جنگی اشتعال انگیزی وہ کرتا رہتا ہے سرحدوں پر، اور جس طرح سے اس نے ڈفرینٹ سیکٹرز پہ، لیپا پہ یا ادھر ادھر جیسے بھی اس نے جو جنگی جنون میں مبتلا ہو کر کارروائی کرتا ہے تو منہ توڑ جواب پاتا ہے۔ اس وقت وہ خود اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی ایک نہ دو 9 ریاستوں کو کس طرح سے وہ اپنے ساتھ رکھے، اور جو ملک کے اندر شورش جس طرح سے سر اٹھا رہی ہے اور جس طرح سے مختلف تحریکیں پنپ رہی ہیں آزادی کی بھارت سے، فی الحال وہ اس کو کنٹرول کرنے میں، اور خاص طور پہ چین کے ساتھ جو پنجہ آزمائی وہ کر رہا ہے جس میں اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو اس وقت وہ ان محاذ پر اور پھر پاکستان کے جوابی کارروائی سے وہ بہت حد تک اپنے حدود کے اندر ہے۔ اس وقت ان تمام محاذوں پر شکست کھانے کے بعد، اچھا ایک چیز اور میں کہوں کہ اکنامکلی آپ کو اس وقت نظر آئے گا پاکستان میں مہنگائی ہے، وہ سب کچھ اور درست ہے، اور حکومت بہت سارے اقدامات ایسے کر سکتی تھی جو اس نے نہیں کیے ہیں، لہٰذا ان کو سوچنا چاہیے عام عوام کے ریلیف کے لیے، لیکن اس کے باوجود ایک میکرو انڈیکس کے اوپر، بڑے اسکیل کے اوپر، انٹرنیشنل انڈیکس کے اوپر جس طرح سے پاکستان کی ریٹنگ اپ ہوئی ہے، اور جس طرح سے پاکستان کی گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال میں بہتری آئی ہے، قرض ادا کرنے کا حجم بہت کم ہوا ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا 2-2.5 سال میں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس والی بات ہے، افیکٹو ہے، ان کا اثر آئے گا، لہٰذا اکنامک اسکیل پہ بھی پاکستان بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ خارجی محاذ پر دیکھیں تو طالبان کو میز پر لانے پر امریکہ کے ساتھ، اور ایک باعزت ایگزٹ روٹ ان کو دینے کے لیے جس طرح سے پاکستان نے کام کیا، اس وقت امریکہ پاکستان کا محتاج ہے۔ پھر جس طرح سے پاکستان نے اس کے علاوہ ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کے اوپر کام کیا ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل فورمز پہ جس طرح کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، بھارت کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کیا ہے، یہ تمام چیزیں پازیٹیو انڈیکیٹر ہیں۔ پاکستان کی سے محبت رکھنے والے ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑے پلس پوائنٹ ہیں، بہت خوشی کا مقام ہے، اور پاکستان کے دشمن جو پاکستان کا برا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک خواب پریشاں ہے، یہ نائٹ میئر ہے ان کے لیے، لہٰذا وہ اپنی ہر کوشش کر رہے ہیں ہر محاذ پہ۔ اب جہاں جہاں ان کو شکست ہوئی ہے وہاں پر تو وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز ہے مذہب جس پر لوگوں کو اکسا کر جان تک دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، بخوشی وہ لوگ جا کے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ بم باندھ کے اپنے جسم کے پرخچے اڑا دیتے ہیں، درجنوں سینکڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے درست طریقے سے اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے تو آپ کی زندگی سنور جاتی ہے، نکھر جاتی ہے، بن جاتی ہے، اور اگر آپ اس مذہب کا نام لے کے ایکسپلائٹیشن شروع کر دیں اور لوگوں کا ذہنی طور پر استحصال کریں تو پھر مذہب سے زیادہ خطرناک ہتھیار شاید دنیا میں نہیں ہے۔ اسی مذہب کو، فرقہ واریت کو میں کہوں گا، مذہب کو میں الزام نہیں دوں گا، فرقہ واریت میں کہوں گا، اس کو اب بڑھاوا پاکستان میں دیا جا رہا ہے۔ آپ کو جگہ جگہ، میں خود بہت سارے واٹس ایپ گروپس کا ممبر ہوں، ایڈمن ہوں، کہیں پر ممبر ہوں، اور میں جس قسم کی ویڈیوز اور جس قسم کے لوگ
جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ فرقہ واریت کے اوپر بات کرتے ہیں، شیعہ سنی کی بات کر رہے ہیں، پھر سنیوں کے اپنے اندر جو مکاتب فکر ہیں ان کے خلاف جس طرح سے بات ہو رہی ہے. میں نے ایک دو لوگوں کو چیلنج کیا ہے ریسنٹلی ابھی پچھلے 1-2 ہفتوں میں، اور آپ یقین کریں کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ تم بھارتی پٹھو ہو، تم ہندو ہو جس نے مسلمان کا بھیس بدلا ہوا ہے، اور مسلمان کا نام بنا کر تم یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. تم پٹھو ہو، تم ہندو ہو، تم ہندوؤں کے پٹھو ہو، تم بھارت کے پٹھو ہو، تم خود ہندو ہو، اور میں تمہاری رپورٹ کر رہا ہوں جو سائبر کرائم ایکٹ کے تحت جو گورنمنٹ نے محکمہ پاکستان کا قائم کیا، کیونکہ ان کے نمبر پاکستانی تھے، +92 سے نمبر تھے ان کے. میں نے کہا تم یا تو خود بھارتی ہو یا بھارتیوں کے ایجنٹ ہو. آپ یقین کریں میں نے ان سے کہا میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت تمہیں رپورٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد سے وہ لوگ ان گروپ سے غائب ہو گئے ہیں. تو یہ بات آپ کو بتائے گی کہ ان کے ذہن میں یہ خناس کیسے سمایا ہے اور کہاں سے آیا ہے. آپ کو اپنے ارد گرد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کسی قسم کی فرقہ واریت والی بات پر آپ نے بالکل دھیان نہیں دینا، بلکہ الٹ کہ آپ نے الٹا ان سے سوال پوچھنا ہے جو یہ بات کریں کہ تمہارا یہ بات کرنے سے مقصد کیا ہے. اگر میں بریلوی ہوں اور دیوبندی مکاتب فکر ہیں یا جو اہل حدیث ہیں یا شیعہ ہیں، وہ تمام لوگ کلمہ گو ہیں. ٹھیک ہے ہمارے ان سے اختلاف ہیں، بنیادی عقیدے کے اوپر اختلاف ہے، لیکن بنیاد ہماری ایک ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ابی میں ابی ان کو مانتے ہیں. قرآن ہمارے لیے ایک ہے، احادیث کی کتب ہمارے لیے مشترک ہیں زیادہ طور پہ، اور ہم اسلام کے بنیادی عقائد پر اجماع رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے پر اجماع رکھتے ہیں. ہم قرآن کی آخری کتاب ہونے پر اجماع رکھتے ہیں. ہم لوگ دوزخ، جنت، دنیا، آخرت، تقدیر، فرشتوں، نبیوں، رسولوں، ہر چیز پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو پھر یہ جو ایک بالکل سطحی سے ہمارے اندر اختلافات ہیں، تم ان کو ہوا کیوں دے رہے ہو؟ یہ کوسچن آپ نے پوچھنا ہے. اب وہ وقت گزر گیا ہے جب آپ بیک فٹ پہ ڈیفینسو ہوں گے. اب آپ کو اپنے ملک کے لیے دفاع کے لیے اوفینسو ہونا پڑے گا، جارحیت کرنی پڑے گی. آپ کو بڑھ کے فرنٹ فٹ پہ اگلے کا گلا پکڑ کے اس سے سوال پوچھنا پڑے گا کہ اگر تم اس قسم کی واہیات بات کر رہے ہو، پوسٹ لگا رہے ہو، یا ٹویٹر پر کوئی ٹویٹ کر رہے ہو، یا واٹس ایپ میں کوئی کسی قسم کا تم نے کلپ کیا، کوئی بات کر رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگلے سے آپ سوال کریں. میں نے ان سے سوال کیا، وہ 2 لوگ تھے، وہ بھاگ گئے اور اس کے بعد گروپ چھوڑ دیا انہوں نے. ان کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے ہیں، کیونکہ جس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں اس سے نظر آ رہا تھا کہ کس ملک کی زبان وہ بول رہے ہیں. ملک میں ہمیں اب یہ لڑائے جانے کی کوشش کی جانے کی اطلاعات ہیں. تو خدا کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کسی سے فکری اختلاف ہو سکتا ہے. 4 امام سنیوں میں ہیں اور 5ویں بھی ہیں جو شیعہ حضرات کے اپنے اماموں کی ایک فہرست ہے. یہ لوگ آپس میں علمی اختلاف رکھتے تھے. امام احمد ابن حنبل کا اگر امام مالک سے یا کسی اور سے اختلاف ہے تو وہ علمی سطح پر ہوتا تھا. ویسے یہ لوگ ایک دوسرے کا ریگارڈ کرتے تھے. تمام علماء کرام، تمام ائمہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ ذاتیات میں نہیں الجھتے تھے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے تھے. ڈس ایگری کرتے تھے لیکن احترام کرتے تھے. کیا بطور ان کے فالوور کیا ہم لوگ یہ رویہ نہیں اپنا سکتے؟ کیا ہم لوگ یہ طریقہ نہیں اختیار کر سکتے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہمیں بالکل ایک دوسرے کا گلا پکڑنے کی ضرورت ہے؟ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یاد رکھیے جو شخص بھی آپ کو فرقہ واریت کے لیے اکساتا ہے وہ شخص آپ کا، آپ کے دین کا، آپ کے ایمان کا، آپ کے وطن کا، آپ کے معاشرے کا دشمن ہے. وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. کیوں کہ جو دوست ہوگا وہ جلتی پر تیل نہیں ڈالے گا، وہ آگ بجھانے کا کام کرے گا. آپ لوگ اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اپنے حواس بجا رکھیں اور دیکھیں کہ کون آپ کو فرقہ واریت پر اکسانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر وہ سو کولڈ عالم ہے کوئی، میں تو اس کو عالم ہی نہیں مانتا، اگر کوئی سو کولڈ عالم ہے تو آپ اس عالم کا مکمل بائیک آؤٹ کریں. آپ اسے کہیں جی وہ دروازہ ہے تشریف لے جائیں، میں نے آپ کی بات نہیں سننی. مجھے ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اس اختلاف کو ہوا دے رہے ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، سوال پوچھیں. آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ اختلاف تھا اور یہ صدیوں سے تھا، آپ نے اس کو ہوا دینے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آپ اسے پبلکلی ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہمیں نہیں ڈسکس کرنا آپ سے. یاد رکھیں بطور قوم جب تک ہم لوگ ان چیزوں پر بند نہیں باندھیں گے، حملہ آور ہم پہ حملہ آور رہیں گے. ہم نے جیسے دوسرے محاذ پر، جیسے میں نے عرض کیا ہے، بہت سارے محاذوں پر ان کو شکست دی ہے، جغرافیائی سرحدوں پر شکست دی ہے، اور چیزوں پر شکست دی ہے. پاکستان اپنا کلچر آہستہ آہستہ واپس لا رہا ہے. ہم اس محاذ پر ان کو شکست دے رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ہم نے اپنا موقف بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہے. ہم نے اپنے دشمنوں کے موقف کو اب شکست دینی شروع کی ہے. ہماری بات سنی جانے لگ پڑی ہے. اب لوگ ہمیں اہم معاملات میں ہماری رائے طلب کرنے لگ پڑے ہیں اور ہم سے درخواست کرنے لگ پڑے ہیں کہ ہمیں آپ مذاکرات کی میز پر بٹھائیں اپنے ہمسائے کے ساتھ. تو یہ چیزیں مثبت ہیں. یہاں پر پاکستان نے گراؤنڈ گین کی ہے اور ہمارے دشمن کو ڈیفیٹ ہوئی ہے. لہٰذا اس موقع پر، اس جگہ پر جہاں پر ابھی اس وقت
ہمیں زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرقہ واریت کو پاکستان میں دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. محتاط رہیے. کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا عالم، جبہ ہو، سر پہ دستار ہو، گول ٹوپی ہو یا چکور ٹوپی ہو، جنا کیپ پہنی ہو یا ننگے سر ہو، آپ نے کسی ایسے شخص کی بات نہیں سننی جو پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے بات کر رہا ہے. آپ نے اسے ٹوٹل کنڈیم کرنا ہے. آپ نے کہنا مولانا صاحب آپ کے جبے، دستار اور داڑھی کی عزت اپنی جگہ ہے، لیکن برائے مہربانی خاموشی اختیار کریں. مجھے اس قسم کی فرقہ واریت کی کوئی بات آپ سے نہیں سننی. ہمارا ملک، ہمارا دین، ہمارا ایمان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ انکس ٹیلی ویژن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ پاکستان کی مفاد کی بات ہوگی، اور اپنے احباب تک بھی اس چینل کو پہنچائیں. ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. یہ بہت اہم موضوع تھا. انشاءاللہ ایک اور اہم موضوع کے ساتھ عنقریب حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. داور عزیز کو بہت شکریہ. دیکھتے رہیے انکس ٹیلی ویژن یوٹیوب چینل. السلام علیکم.